میں ابھی مسلسل کئی دنوں سے ایک ہی واقعہ پڑھ رہا ہوں، جب پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگتی ہیں، جب پڑھ رہا ہوں۔ اے نبی پاک، کون سی فوج آپ نے جمع کر لی تھی؟ کون سی فوج تھی یہ صحابہ کی جو فوج تھی؟ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی دل مچلنے لگے گا میرے عزیز۔ جس کا ضمیر بیدار ہے وہ ضرور کپکپی محسوس کرے گا۔ ایک وقت ایسا آیا ہے میرے نبی کے صحابہ پر، 550 صحابہ مل کر کے خندق کھود رہے ہیں جنگ خندق کے موقع پر، اور خود میرے آقا بھی کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، ٹوکریوں میں پتھر اٹھا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے کیا تھا ان کے پاس؟ پورا دن گزر جاتا، کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اور ادھر جو لشکر آیا تھا، 25,000 کا لشکر آیا ہے مشرکین کا، یا 10,000 سے زیادہ کا لشکر آیا ہے، اور وہ لشکر ایسا لشکر کافروں کا جن کے پاس مال دولت، عجب قسم کے پھل، اور جب رات کو وہ چولہے لگاتے تھے اور گوشت بھونتے تھے تو ان کے گوشت کے بھوننے کی خوشبوئیں ادھر بھی آتی تھی صحابہ کے پاس۔ اور یہ نہتے صحابہ جو چند ہزار کی تعداد میں تھے میرے نبی کے ساتھ کھڑے تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ رہا تھا، ہر صحابی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر روٹیاں بھونی جا رہی تھی، تندور میں روٹیاں بنائی جا رہی، گوشت تندور پہ رکھا جا رہا ہے، بکرے بھون کر کے کھائے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں نے تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھی، آنکھیں بھیگے نہ تو میرے عزیزو سچ بتاؤ، ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ادھر سے جا کر کے ایک روٹی مانگ کر کے لے آ جائیں۔ ایک صحابی نے میرے نبی سے بے وفائی نہیں کی۔ 1000 صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی، حضور سوئے ہیں، چلو رات کے وقت کافروں سے ہاتھ مل لیتے ہیں، ایک روٹی تو لے آئیں۔ نہیں، کھانے کا انداز صحابہ کا یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھجور چوس کر کے دیتے، 10 صحابہ ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں۔ 10 صحابہ کے پاس ایک کھجور کی گھٹلی ہے، اور مشرکین کے پاس طرح طرح کے کھانے ہیں۔ ایک صحابی نے بھی رات کو اٹھ کر کے میرے آقا کے سوتے ہوئے بھی جا کر کے کہا، اے مشرکین تھوڑا کھانا دے دو، روٹیاں تمہارے پاس ہے، روٹیاں تمہارے پاس نہیں۔ میرے عزیز، یہ بکنے والے لوگ نہیں تھے، تبھی تو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس جماعت سے راضی ہو گیا، اللہ سے یہ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی مدد یوں ہی آتی ہے۔ آج حالات یہ ہیں، یہاں مسلمان ٹوپی والے، داڑھی والے کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھے ان کی جے جے کر رہے ہیں۔ ابھی الیکشن آئے گا تو دیکھنا کہ کون کس کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں۔ تمہاری داڑیاں، تمہاری ٹوپیاں محض دکھاوے کی ہو جائیں گی۔ جب تمہارے سینے کے اندر اسلام نہیں آ سکا تو پھر تمہارے ظاہری اسلام سے اللہ کی کوئی مدد نہیں آنے والی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ایک عام انسان کی طرح جیو گے، بس دنیا سے ویسے ہی چلے جاؤ گے۔ قیامت کے دن میری یہ بات یاد آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسلام بھی کہہ دے کہ میں اسے نہ پہچانتا ہوں، نہ میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں کبھی یہ مجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، اپنے بچوں پہ آنے نہیں دیا، اپنی بیوی پہ آنے نہیں دیا، تو میں آج اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ سچ بتاؤ اے نوجوانوں، اگر تم مسلمان ہو تو پھر اسلام کو اپنے گھر میں آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو اپنی چوکھٹ سے باہر کیوں بھگاتے ہو؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اپنی بیویوں پہ اسلام آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو کیوں اپنے گھروں سے باہر بھیجتے ہو؟ کیا ہم اسلام کے ساتھ یہ ناانصافی کا سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو ان نوجوانوں کے چہروں پر اسلام کو کیوں نہیں آنے دیتے؟
کیوں چھیل کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہو؟ تمہیں دشمنی ہے اسلام سے؟ عمل تو یہی بتا رہا ہے، اگر تم اپنے بچوں کو اسلام سے محبت کرتے ہو تو ان کے ہاتھوں میں اسلام کیوں نہیں آنے دیتے؟ قرآن کیوں نہیں آنے دیتے؟ کہیں تو ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لیکن جب تمہارا دل اور تمہاری نگاہیں اسلام میں آنا ہی نہیں چاہتی تو یہ لا الہ کا بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو سفید کپڑے پہننے کا نام اسلام ہے؟ بڑے کا گوشت کھا لینے کا نام اسلام ہے؟ سال میں ایک مرتبہ نیاز فاتحہ کر لینے کا نام اسلام ہے؟